ہمارا آج کا سوال ہے 1973 کے آئین کی اسلامی دفعات۔ 1973 کا آئین بنانے کی وجہ کیوں پیش آئی؟ تو اس سلسلے میں ہم دیکھیں گے کہ 1962 کا آئین ایوب خان نے بنایا تھا، جو 1969 تک چلتا رہا۔ 25 مارچ 1969 کو جب ایوب خان نے اقتدار چھوڑا تو اس نے اس وقت کی آرمی چیف یحییٰ خان کے حوالے اقتدار کر دیا۔ یحییٰ خان نے اقتدار میں آتے ہی ملک میں دوسرا مارشل لا لگا دیا اور ملک میں عام انتخابات کا اعلان کر دیا۔ ان حالات میں قومی اسمبلی کی 300 سیٹیں تھیں جن پہ الیکشن ہونا تھا، تو ان میں سے 300 میں سے 160 سیٹوں پہ شیخ مجیب الرحمان نے 160 سیٹیں حاصل کیں، جبکہ بھٹو نے 81 سیٹیں حاصل کیں۔ تو بھٹو اور شیخ مجیب کے درمیان جو ہے وہ ایک اقتدار کا کوئی کمپرومائز نہ ہو سکا، تو پاکستان 16 دسمبر 1906 کو 2 لخت ہو گیا، یعنی کہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ جو مشرقی پاکستان تھا وہ ہم سے علیحدہ ہو گیا، اور پاکستان 20 دسمبر 1906 کو جنرل یحییٰ خان نے جو اقتدار تھا وہ اس وقت کے جو وزیر خارجہ تھے، بعد میں ان کو صدر بنا دیا گیا 20 دسمبر 1906 کو، اور انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار سنبھال لیا۔ تو ذوالفقار علی بھٹو کے اقتدار سنبھالنے کے بعد اس کا سب سے بڑا فرض ملک کا آئین بنانا تھا، کیونکہ 1962 کا آئین جنرل یحییٰ خان نے ختم کر دیا تھا۔ تو 14 اگست 1973 کو پاکستان کا تیسرا آئین بنایا گیا، جو ابھی تک لاگو ہے، ابھی تک رائج ہے، اس کو ابھی تک ختم نہیں کیا گیا۔ تو ہم نے 1973 کے آئین کی اسلامی دفعات ڈسکس کرنی ہے۔ تو سب سے پہلی دفعہ ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، یعنی کہ ملک میں اللہ تعالیٰ کی حکومت ہوگی۔ سب سے بڑی پاور، سب سے سپریم پاور وہ ملک میں اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ حکومت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق چلائی جائے گی۔ دوسرا اس کی دفعہ ہے مملکت کا نام۔ 1956 1962 کے آئین کی طرح سیم اسی طرح ملک کا نام جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا ہے۔ تیسرا ہے سرکاری مذہب۔ 1973 کے جو آرٹیکل 2 ہے اس کے مطابق پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا۔ چوتھی دفعہ ہے مسلمان کی تعریف۔ مسلمانوں اور غلام احمد قادیانی کے فالورز کے درمیان یہ تقریباً 100 سالہ پرانا مسئلہ تھا۔ جو مرزا غلام احمد اور اس کے جو فالورز ہیں وہ نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک آخری نبی نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں۔ تو جو مرزا غلام احمد قادیانی تھا وہ اپنے آپ کو نبی کہلواتا تھا، نعوذ باللہ۔ تو یہ مسئلہ شروع سے 100 سال کے قریب ہو چکا تھا، اور یہ حکومت پہ کافی پریشر تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے، کیونکہ وہ حضور پاک کے نبی آخری نبی ہونے پہ یقین نہیں رکھتے۔ تو یہ ذوالفقار علی بھٹو نے آئین میں ترمیم کر کے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا، اور مسلمان کی تعریف رکھ دی کہ مسلمان مسلمان ہونے کی کیا شرط ہے۔ جو اس شرط پہ پورا اترے گا وہ مسلمان ہے، جو اس شرط پہ پورا نہیں اترے گا وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو مسلمان ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، ایک اللہ ہونے پہ یقین رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور آپ کے آخری نبی ہونے پہ یقین رکھنا۔ صرف نبی ہونے پہ یقین رکھنا کافی نہیں ہے، آخری نبی ہونے پہ یقین رکھنا ہے۔ آسمانی کتابوں پر یقین، قرآن پاک پہ یقین، قیامت کے دن پہ یقین، قرآن و سنت کی قرآن پاک اور اللہ کی سنت پر ایمان رکھنا۔ تو یہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شناختی کارڈ وغیرہ جب ہم بنواتے ہیں تو ہم اس بات کی ڈیکلریشن دیتے ہیں کہ ہم نبی پاک کو آخری نبی مانتے ہیں۔ تو جو آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، صرف نبی مانتا ہے، آخری نبی نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ سب سے بڑی اچیومنٹ تھی ذوالفقار علی بھٹو کی۔ اس کے بعد 1973 کے آئین کے تحت صدر اور وزیر اعظم دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ تینوں آئینوں میں جو فرق ہے وہ یہی ہے۔ 1956 کے آئین میں صدر کا مسلمان ہونا ضروری تھا، وزیر اعظم کا مسلمان ہونا ضروری نہیں تھا۔ 1962 کے آئین میں صدر کا عہدہ تھا، وزیر اعظم کا عہدہ ہی نہیں تھا۔ تو
وزیر اعظم کا مسلمان ہونا ضروری نہیں، کیونکہ اس کا عہدہ ہی نہیں، صرف صدر کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ 1973 کے آئین میں صدر اور وزیر اعظم دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ صدر کا مسلمان ہونا 1956، 1962، 1973 کے تینوں آئینوں میں مسلمان ہونا ضروری ہے، جبکہ وزیر اعظم کا مسلمان ہونا صرف 1973 کے آئین میں ہے۔ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینا، نمبر 6۔ تو جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ مسلمان کی ڈیفینیشن کر دی گئی، تو قادیانی جو حضور پاک کو آخری نبی نہیں مانتے تھے، تو 1976 میں ان کو آئین میں دوسری ترمیم کرتے ہوئے غیر مسلم قرار دیا گیا۔ اسلامی قوانین کی تدوین یا بنانا، یعنی کہ تو آئین کے مطابق قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا۔ اگر کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف قانون بنایا جاتا ہے تو اس کو لاگو نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی قانون پہلے سے قرآن و سنت کے خلاف ہوگا اس آئین کے سے پہلے، تو اس کو بھی قرآن و سنت کے مطابق ڈالا جائے گا۔ نظریہ حیات پر عمل۔ پالیسی کے اصولوں میں واضح کیا کہ قرآن و سنت کی تعلیم کو لازمی کیا جائے گا۔ قرآن کی غلطیوں سے پاک اشاعت کو یقینی بنایا جائے گا۔ مسلمانوں کو اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے باقاعدہ ماحول فراہم کیا جائے گا۔ عربی زبان کی تعلیم و ترویج کے لیے مناسب اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہے سیاسی اقدار کا تحفظ، یعنی اسلامی اقدار، یہ سیاسی اقدار نہیں ہے، یعنی کہ گورنمنٹ سٹیپس لے گی بے حیائی کے خاتمے کے لیے، جہالت کے خاتمے کے لیے، محتاجوں لاچار افراد کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھے گی، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرے گی، مزدوروں کے حالات بہتر کرے گی، پسماندہ علاقوں کی ترقی کرے گی۔ تو یہ اسلامی اقدار کا تحفظ ہے۔ نظریہ پاکستان بھی یقین ہے۔ آئین کے تیسرے گوشوارے یا شیڈول میں دیا گیا ہے کہ صدر مملکت، وزیر اعظم وغیرہ، وزراء وغیرہ یہ جب حلف اٹھائیں گے تو یہ اس بات کی ڈیکلیریشن دیں گے کہ وہ نظریہ پاکستان کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے اور اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ اسلامی نظریاتی کونسل، تو یہ ایک مشاورتی ادارہ ہے کہ ملک میں قرآن و سنت کو کس طرح سے لاگو کیا جا سکتا ہے، کون سے قوانین اسلام کے خلاف ہیں، شریعت کو کس طرح سے لاگو کیا جا سکتا ہے، شریعت کی باقاعدہ تشریح کے لیے یہ ہے ایک ادارہ۔ تو جب یہ اپنا فائنڈنگز وغیرہ پورا کر لیتی ہے تو یہ قومی اسمبلی یا سینٹ جو بھی ہو، اس کو وہ اپنی مشاورت دیتی ہے کہ ملک کون سے اسلامی قوانین کی ضرورت ہے، کون سے قوانین جو ہے اسلام کے خلاف ہیں۔ تو اس پہ جو ایکشن ہے وہ پارلیمنٹ لیتی ہے یا صوبائی اسمبلیاں لیتی ہیں۔ تو مشورہ دینا اس کا کام ہے، قانون سازی کرنا متعلقہ صوبائی اسمبلی یا پھر پارلیمنٹ کا کام ہے۔ وفاقی شرعی عدالت، تو کچھ چیزوں کی، کچھ جرائم کی جو ہے وہ سزا وہ شریعت میں دی گئی ہے، جس طرح شراب نوشی، چوری، زنا، تو ان شرعی سزاؤں کے لیے مختلف ضلعوں میں وہ شرعی عدالتیں بنائی گئی۔ سیشن جج کو یہ پاور دی گئی کہ وہ سیشن عدالت میں شرعی سزاؤں کو لاگو کرے۔ تو ان سزاؤں کے خلاف اپیل کے لیے ایک عدالت بنائی گئی جس کو ہم وفاقی شرعی عدالت کہتے ہیں۔ اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ اسلام آباد میں ہے۔ تو جس طرح جن سزاؤں کا میں نے بتایا ہے کہ چوری، زنا، شراب نوشی، اگر ان پہ کوئی سیشن جج شریعت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو ان شرعی سزاؤں کے خلاف اپیل جو ہے وہ ہائی کورٹ میں نہیں ہوگی بلکہ وفاقی شرعی عدالت میں ہوگی، جس کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہے۔ امیدوار کے اوصاف، تو جو بھی امیدوار ووٹ کے لیے امیدوار ہوتے ہیں، اسمبلیوں کے لیے امیدوار ہوتے ہیں، ان میں کچھ کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے، کچھ اوصاف ہونے چاہیے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، دغا بازی نہیں کرتے، تو اس طرح کے جو ہے وہ متقیوں، پرہیزگاروں، فاسقوں، اخلاقی پستی نہ ہو۔ تو آرٹیکل 62 اور 63 میں ان چیزوں کا بڑا تفصیل سے ذکر ہے۔ سود کا خاتمہ، تو سود کے خاتمے کا عزم کیا گیا ہے کہ نا حکومت سٹیپس لے گی کہ سود کے خاتمے کے لیے حکومت کام کرے گی۔ بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ، تو آئین میں بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کو
باقاعدہ اس کی وضاحت کر دی گئی ہے، اور وہ تمام شہریوں کو، اس کا مذہب کوئی بھی ہو، اس کا فرقہ کوئی بھی ہو، تمام لوگوں کو وہ بنیادی حقوق حاصل ہیں۔ خواتین کے حقوق کے لیے بھی پروویژنز رکھی گئی ہیں کہ ان کا تحفظ کیا جائے گا، چادر و چار دیواری کا تحفظ کیا جائے گا، یعنی کہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ سرچ وارنٹ کے بغیر کسی گھر میں داخل نہیں ہوں گے، اور عورتوں کو جس طرح مردوں کو نوکریوں وغیرہ کا یا گورنمنٹ جابز کے لیے اپرچونٹیز ملتی ہیں، عورتوں کو بھی وہ مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ اتحاد عالم اسلامی جو گورنمنٹ ہے وہ مسلم ممالک سے اچھے تعلقات قائم کرے گی تاکہ جو ہے وہ اتحاد عالم اسلامی جو خواب ہے اس کو پورا کیا جا سکے۔ تو یہ تھا 1973 کے آئین کے اسلامی دفعات۔ یہ بڑا اہم سوال ہے اور پیپر میں اکثر آ جاتا ہے، تو اس کو صحیح طرح سے تیار کریں گے۔ اللہ حافظ۔